अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम दुनिया के उस शहर की सैर करने जा रहे हैं जो दुनिया के तमाम मुसलमानों के दिलों की धड़कन है, जहां की मिट्टी में आज भी 1500 साल पुरानी खुशबू रची बसी है, जिसे दुनिया कभी यसरब के नाम से जानती थी। यहाँ माह रमजान में दुनिया का सबसे बड़ा दस्तरखान लगाया जाता है। यहाँ बड़े बड़े अल्लाह के वली नजरें झुकाकर अदब से चलते हैं। यहाँ के 1500 साल पुराने बाजार आज भी आबाद हैं। इस शहर में खजूरों के बागात, लोगों की जिंदगी और कदीम मुकद्दस मकामात, ये सब कुछ देखेंगे आज की हम इस वीडियो में। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं शहर मदीना की। तो चलिए वक्त जाया किए बगैर आज की वीडियो का हम आगाज करते हैं। शहर मदीना सऊदी अरब का एक ऐसा मुकद्दस मकाम है जिसके साथ दुनिया का हर मुसलमान मोहब्बत, इश्क और अकीदत रखता है। इस शहर में 17 लाख के करीब लोग रहते हैं और ये 599 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। शहर मदीना में पूरी दुनिया से आए मुसलमान यहाँ रहने की और ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने की कोशिश करते हैं। ये वही शहर है जहाँ हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का प्यारा रोजा मुबारक मौजूद है, जिसे मस्जिद नबवी शरीफ कहा जाता है। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको मस्जिद नबवी शरीफ में माह रमजान की खूबसूरत रौनकें और बहारें दिखाते हैं, जिसके बाद इस शहर के मुकद्दस मकामात और बाजारों की सैर करेंगे। मस्जिद नबवी में अफ्तारी का बहुत बड़ा और वसी इंतजाम होता है। रोजाना लाखों लोग अफ्तारी करने के लिए पूरे सऊदी अरब से आते हैं और कोशिश करते हैं कि आगे बढ़कर खुद काम करवाएं। अफ्तारी से पहले कालीन के ऊपर सफरा लगाया जाता है, जिसे हम दस्तरखान भी कह सकते हैं, जिसके बाद बड़े बड़े डब्बों में अफ्तारी का सामान पैक होकर गाड़ियों में आता है। तमाम लोग दस्तरखान की दोनों साइडों पर बैठ जाते हैं, जिनके आगे एक एक खूबसूरत सा पैकेट रखा जाता है, जिसके अंदर मदीना मुनव्वरा की सुक्कर खजूरें, आबे जमजम पानी की बोतल, एक दही की डब्बी, एक करूज, हाथ साफ करने के लिए टिश्यू और दुग्गा, ये सब कुछ मौजूद होता है। याद रहे कि हर दफा इस पैकेट में चीजें बदलती रहती हैं, मगर तमाम चीजें इंतहाई प्रीमियम क्वालिटी की होती हैं। अफ्तारी से पहले तमाम लोग अदब और एहतराम से खामोश बैठते हैं। फिर अफ्तारी के बाद नमाज मगरिब पढ़ाई जाती है। हैरान कुन बात यह है कि पूरे शहर मदीना में मुख्तलिफ जगहों पर बेशुमार दस्तरखान लगाए जाते हैं। हर दस्तरखान पर सैकड़ों लोग होते हैं। इन दस्तरखानों में अरबी सकाफत का हर खाना रखा जाता है, जैसे कि फतायर, गोश्त की मंदी, खजूरें, जमजम पानी, कहवा, अरब मिठाइयाँ, समोसे, पकोड़े और इनके अलावा बेशुमार चीजें। शहर मदीना के अरबी इंतहाई फराग दिल और मिजाज के इंतहाई अच्छे हैं। ये लोग कोशिश करते हैं कि रमजान के महीने में जितना हो सके अल्लाह ताला की राह में दिया जाए। ये तमाम रौनकें सिर्फ माह रमजान में देखने को मिलती हैं। माह रमजान के रोजे रखने के लिए पूरी दुनिया से लाखों लोग मदीना मुनव्वरा का सफर करते हैं और ईद वाले दिन या उससे अगले दिन अपने घरों को रवाना हो जाते हैं। माह रमजान में शहर मदीना को सजा दिया जाता है। गलियों, मोहल्लों और रोड्स को खूबसूरत चांद सितारे वाली लाइटिंग से मुनव्वर किया जाता है। जिस भी जगह चले जाएं, रौनकें ही रौनकें देखने को मिलती हैं। लोग सारी सारी रात मदीना मुनव्वरा की गलियों में घूमते फिरते रहते हैं और खाते पीते रहते हैं। ये कभी ना सोने वाला शहर है। लाखों की तादाद में लोग होने के बावजूद हर तरफ सफाई सुथराई होती है। जगह जगह कचरे के बॉक्स रखे गए हैं। लोग सफाई का और दूसरे लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। अगर सहरी की बात की जाए तो तमाम लोग सहरी खुद करते हैं। फिर भी बहुत सारी जगहों पर लोगों को सहरी करवाई जाती है और बेहतरीन खाने पेश किए जाते हैं। माह रमजान में बिजनेस अरूज पर होता है, खास तौर पर खाने पीने का। रोजाना सैकड़ों टन तो खजूर ही सेल हो जाती है। बाजार सारी सारी रात खुले रहते हैं, जहां से आप दुनिया की आला किस्म की खुशबू और दूसरी चीजें खरीद सकते हैं। तमाम मार्केट्स में चीजों पर ऑफर लगा दी जाती है ताकि लोग आसानी से खरीद सकें। बहुत सारी जगहों पर तो फ्री राशन बॉक्स भी तकसीम किए जाते हैं। चलिए अब हम मस्जिद नबवी शरीफ के बारे में कुछ जानते हैं।
یہ مسجد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت مدینہ کے پہلے سال یعنی 622 عیسوی میں بنائی گئی تھی۔ اسلامک کیلنڈر کے مطابق اسے 1447 سال ہو گئے ہیں۔ اس مسجد کا کل رقبہ 4 لاکھ مربع میٹر ہے اور 10 لاکھ کے قریب نمازی با یک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیارا روزہ مبارک دیکھنے کے لیے ہر سال 3 کروڑ سے زائد لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ یہاں اونچی آواز میں بات کرنا بھی بے ادبی سمجھا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کو دیکھنے کے لیے سنہری جالیوں سے اندر دیکھنا پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کے ساتھ آپ کے 2 یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک بھی موجود ہیں۔ ناظرین، ہم سب کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے ظاہری پردہ تو فرما گئے ہیں، مگر آپ آج بھی اپنے قبر انور کے اندر زندہ ہیں اور عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھیجا گیا درود خود سنتے بھی ہیں اور قبول بھی فرماتے ہیں۔ مسجد نبوی شریف میں روضہ رسول اور منبر رسول کے درمیانی حصے کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان والا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یہاں سبز قالین بچھایا گیا ہے، لوگ یہاں نوافل ادا کرتے ہیں۔ مسجد نبوی شریف کا سب سے مشہور دروازہ باب الاسلام ہے۔ اسی دروازے سے زائرین حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں۔ قدیم وقتوں سے ہی اس دروازے کو افضل مانا جاتا ہے، کیونکہ اس دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک اور ریاض الجنہ کی طرف راستہ جاتا ہے۔ ناظرین، جنت البقیع دنیا کا وہ مقدس قبرستان ہے جہاں 10,000 سے زائد صحابہ اکرام علیہم رضوان کی قبریں موجود ہیں۔ یہ مسجد نبوی کے بالکل قریب ہے۔ اسی قبرستان میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، اہل بیت اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک بھی موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر رات کے وقت اس قبرستان میں تشریف لاتے اور یہاں دفن لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت فرمایا کرتے تھے۔ شہر مدینہ کے مشہور کھجوروں کے باغاتوں پر نظر ڈالیں تو باغ حضرت سلیمان فارسی سب سے زیادہ مشہور ہے۔ یہ وہی باغ ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کروانے کے لیے اپنے مبارک ہاتھوں سے 300 کھجوروں کے درخت لگائے تھے، جو آج بھی موجود ہیں۔ یہاں ایک میٹھے پانی کا کنواں بھی موجود ہے جہاں سے لوگ آج بھی پانی پیتے ہیں۔ سالانہ کروڑوں لوگ اس باغ کا دیدار کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس باغ کے علاوہ عالیات المدینہ، یہ باغ مسجد نبوی شریف سے تقریباً 3 کلومیٹر دور ہے۔ یہاں کی اجوا کھجور سب سے زیادہ مشہور و معروف ہے۔ یہ اجوا کھجور پوری دنیا میں ایکسپورٹ کی جاتی ہے۔ اگر باغ ابو طلحہ پر نظر ڈالیں تو یہ مسجد نبوی کے بالکل قریب ہوتا تھا، بعد میں یہ مسجد نبوی شریف کے احاطے میں ہی شامل کر دیا گیا۔ یہ باغ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی راہ میں مسلمانوں کو وقف کر دیا تھا۔ ان کے علاوہ کھجوروں کے بے شمار فارمز موجود ہیں۔ ان تمام باغات سے مقدس کھجوریں حاصل کر کے بیچی جاتی ہیں اور لوگ انہیں پوری دنیا میں لے کر جاتے ہیں۔ ناظرین، اسلام کی سب سے پہلی مسجد قباء تھی، جو کہ اسی شہر میں موجود ہے، جس کی بنیاد خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی۔ یہاں 2 نوافل ادا کرنے کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہوتا ہے۔ یہ مسجد نبوی شریف سے 2 یا 3 کلومیٹر دوری پر موجود ہے۔ لوگ مسجد نبوی شریف سے پیدل اس مسجد تک جاتے ہیں۔ مسجد قبلتین، یہ وہ مسجد ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے دوران اللہ کا حکم آیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ مبارک بیت المقدس سے ہٹا کر خانہ کعبہ کی طرف کیا۔ پہلے اس مسجد میں 2 محراب تھے، ایک کا رخ یروشلم بیت المقدس کی طرف تھا اور دوسرے کا خانہ کعبہ کی طرف، مگر اب صرف خانہ کعبہ کی طرف والا محراب ہی باقی ہے۔
ان کے علاوہ بے شمار ایسی مساجد موجود ہیں جن کا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے اور لوگ ان کی زیارت کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں۔ جبل احد، یہ وہ پہاڑ ہے جہاں جنگ احد ہوئی تھی۔ یہ پہاڑ بھی شہر مدینہ میں موجود ہے۔ احد پہاڑ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ اسی کے قریب غزوہ احد ہوئی تھی اور غزوہ احد میں شہید ہونے والے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر 70 شہداء اکرام کی قبریں بھی موجود ہیں۔ ناظرین، شہر مدینہ سے تھوڑا دور ہی وادی جن بھی موجود ہے، جہاں بند گاڑیاں خود بخود چل پڑتی ہیں، حتیٰ کہ زمین پر پانی بھی پھینکا جائے تو وہ بھی خاص سمت میں چلنے لگتا ہے۔ اسے دیکھنے اور خود آزمانے کے لیے لوگ پورے سعودی عرب سے یہاں اپنی گاڑیوں پر آتے ہیں۔ شہر مدینہ کے مشہور کنویں بیر شفا اور بیر عثمان ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے کنویں ہیں۔ بیر عثمان وہ کنواں ہے جسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ آج بھی اس کنویں سے میٹھا پانی نکالا جاتا ہے۔ شہر مدینہ کے مشہور بازار سوق الزل، سوق القبا، اولڈ بازار اور المناخ مارکیٹ سر فہرست ہیں۔ اولڈ بازار بالکل مسجد نبوی شریف کے قریب ہے، جہاں سے کپڑے، عطر اور ہاتھ سے بنی اشیاء سب سے زیادہ مشہور ہے۔ یہاں کھجوروں کی بہت بڑی مارکیٹ بھی موجود ہے جسے سوق التمر کہا جاتا ہے، جہاں سے دنیا کی سب سے اعلیٰ کھجوریں ملتی ہیں۔ ان کے علاوہ بے شمار شاپنگ مالز اور سستے بازار بھی موجود ہیں۔ شہر مدینہ کے عربی اب کافی جدید ہو چکے ہیں۔ عورتیں کیا اور مرد کیا، اب آہستہ آہستہ پورے سعودی عرب کا ماحول بالکل دبئی کے جیسا ہو رہا ہے۔ عورتوں کو انتہا کی آزادی، شراب پینے کی اجازت، من پسند ہر اچھا اور برا کپڑے پہننے کی اجازت، گاڑیوں میں اور روڈز پر ڈانس کرنا، کلبز جانا، یہ سب چیزیں انتہائی عام ہوتی جا رہی ہیں۔ ہاں البتہ فی الحال یہ لوگ شہر مکہ اور شہر مدینہ میں یہ سب کچھ بہت کم مقدار میں کر رہے ہیں، لیکن آنے والے کچھ سالوں میں یہ سب کچھ ان شہروں میں بھی عام ہو جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی شہر رمضان میں مدینہ منورہ کی خوبصورت رونقوں کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر، خدا حافظ۔